وہ ایک شعر ہے نا کہ ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا ہوا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا میرے سوال ہے۔ رہبری کا سوال ہے۔ عبداللہ بھائی دیکھو، ابھی تک جتنے بھی سائنٹسٹ، بہت سے ایسے واقعات سامنے ہیں کہ انہوں نے پہلے قرآن پڑھا ہے، ہاں اس کے بعد انہوں نے اپنی ریسرچ جاری رکھی ہے۔ بالکل، یہ جو جہاز ہے یہ کس طرح تخلیق ہو گیا، اس کی انوینشن کہاں سے آ گئی ہے؟ ناسا کے جو ہیڈ کوارٹر ہے، جب آپ وہاں انٹر ہوتے تو وہاں آئی تھنک سورہ یاسین بغیر بسم اللہ کے پڑے ہوئے پانی کو دیکھا تو اس میں بہت زیادہ بیکٹیریاز وغیرہ تھی۔ ایگزیکٹلی۔ اللہ دیکھو، ہم دیکھتے کبھی ہم ترجمہ پڑھتے تو اس کی ہمیں مطلب ایک سمجھ رہے ہوتے، لیکن جب ہمیں مولوی صاحب یا کوئی تشریح کر کے تو ہمیں پتہ لگتا ہے اچھا یہ کوئی اور بات کی ہے۔ میرا نام اسد اللہ ہے اور آج میرے ساتھ ہیں عبداللہ شاہ بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عبداللہ بھائی، جیسے کہ رمضان کریم چل رہا ہے اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ایسے ٹاپک سلیکٹ کریں جو کہ اسلام سے ریلیٹڈ ہو اور اس رمضان کریم میں اس پر بات کی جا سکتی ہو، تو آج کا جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ دراصل جو آج کل کی ٹیکنالوجی ہے اور اسلام۔ اصل میں ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تو الگ تھا، اس سے ہٹ کے تھا، لیکن چونکہ رمضان چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسی کنٹینٹ اور ایسی ٹاپکس کو آگے لے کے آ جائے جو کہ ہمارے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے تھوڑے سے موافقت رکھتے ہوں، تو اس لیے ہم نے یہ ٹاپک سلیکٹ کی ہے کہ ٹیکنالوجی اور اسلام۔ اب اگر اس پہ بات کریں اسد بھائی تو یہ ہے کہ ایک طرف ٹیکنالوجی ہے اور ڈیجیٹل ورلڈ ہے جو کہ بہت ترقی کے ساتھ آگے جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کہ مسلسل پستی میں چلے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ہم آج ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کہ دنیا ایک طرف اور مسلمان دوسری طرف، ہاں اور دنیا دن بہ دن ترقی کی طرف جا رہی ہے اور مسلمان دن بہ دن۔ اصل میں جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے تو میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب مسلمانوں نے اپنے اقدار کو چھوڑا ہے، اپنے مطلب اسلامی قوانین قرآن و سنت کو چھوڑا ہے، تو ہمیشہ انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔ بالکل، اور ایسے ہماری تاریخ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ جب بھی مسلمان اپنے ویژن سے، اپنے مشن سے ہٹ کے دنیا داری کی طرف چلے جاتے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور زن زر اور زمین کی طرف، یہ چیزیں جو دنیا داری کے زمرے میں آتی ہیں اس طرف چلے جاتے ہیں، تو ہمیشہ انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔ بالکل۔ تو میرا خیال تو یہ ہے کہ اس پوائنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ عبداللہ بھائی دیکھو، ابھی تک جتنے بھی سائنٹسٹ، بہت سے ایسے واقعات سامنے ہیں کہ انہوں نے پہلے قرآن پڑھا ہے، ہاں اس کے بعد انہوں نے اپنی ریسرچ جاری رکھی ہے۔ بالکل، تو ہمارے الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ فخر کی بات ہے، اور ہمارے پاس تو پورا ایک مکمل قرآن ہے جس میں ہر چیز ہمیں اللہ نے سمجھا دی ہے، بتا دی ہے۔ بات یہ کہ ہم اس پہ ریسرچ کریں۔ اسد بھائی آپ کی بات کو یہاں پہ کاٹ رہا ہوں، ہمارے ایک ٹیچر تھے، جب ہم ہائی اسکول میں پڑھتے تھے صحیح، تو ہمارے ایک سائنس ٹیچر تھے، اللہ ان کو خوش رکھے، آمین۔ طارق صاحب تھے، تو وہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ لیبارٹری میں بیٹھے رہتے تھے اور وہ قرآن کو سامنے رکھ کے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو ہم بھی تھوڑے سے چالو تھے اس وقت میں، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ سر آپ یہ کیوں مطلب ڈیوٹی ٹائمنگ میں مطلب پڑھ رہے ہیں اور ترجمے کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ جو ہمیں قرآن میں مل سکتا ہے نا، وہ سائنس میں، ہماری ماڈرن سائنس میں نہیں مل سکتا۔ صحیح، کیونکہ انہوں نے مجھے ایک مثال دی تو میں حیران رہ گیا، اور ایگزیکٹلی وہی تھا۔ انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، یہ جو جہاز ہے یہ کس طرح تخلیق ہو گیا، اس کی انوینشن کہاں سے آ گئی ہے؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، سائنسدانوں نے کر لی اس کی انوینشن۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں، ہماری قرآن میں ایک واقعہ ہے ابابیل کا، ہاں، ابابیل کا ہاتھی ایک والے ہاں، وہ جو مکہ مکرمہ والے۔ ہاں مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، اور ہاتھیوں کے ساتھ وہ لشکر جو ہے وہ ابرہہ کی لشکر جو تھی وہ آ رہی تھی۔
تو انہوں نے کہا کہ جب وہ آ رہی تھی تو اس پر ابابیل نے آ کر وہ کنکریاں پھینکے، اور جس کی وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کنسیپٹ ہے، یہ آئیڈیا ہے کہ بھائی یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں جیپ 17 تھنڈر اور فائٹر جتنے جیٹس ہیں، فائٹر جیٹس جتنی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آئیڈیا اسی قرآن سے لی گئی ہے. بالکل. تو دیکھیں اصل میں ہماری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور اس کو اسٹڈی کرے اور اس پہ چلے، تو قسم خدا کی کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہماری جو دین ہے جو کہ ایک مکمل ثابت حیات ہے، تو اس میں ہمیں وہ ساری چیزیں ملتی ہیں جو آج کر کے ماڈرن ٹیکنالوجی میں موجود ہے. وہ بیسیکلی ہمیں قرآن سکھاتی ہے، اس قرآن میں موجود ہے، لیکن اگر ہم ریسرچ کریں اس پہ. اسی بات پہ جو تم نے کی کہ ٹیچر نے مجھے، ایسی ہماری ایک ٹیچر تھی تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ناسا کے جو ہیڈ کوارٹر ہے، جب آپ وہاں انٹر ہوتے تو وہاں آئی تھنک سورہ یاسین، وہاں جو ان کے جیسے وائٹ بورڈ ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے اس وائٹ بورڈ پہ سورہ یاسین کو وہ لگایا ہوا ہے. تو اس بات سے ہم اندازہ لگا کہ بات ہوتی ہے ریسرچ. میں قرآن کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہوں. بالکل. ایک ہے کہ یار میں پڑھ لوں ثواب حاصل کر لوں، ایک ہے میں اس کو سمجھوں، اور ایک یہ کہ اللہ نے اس قرآن میں کیا لکھا ہے، ایسی کیا چیز یہ دنیا اللہ نے بنائی، یہ سب ہم اللہ کے مخلوق ہیں. بات یہ کہ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا سمجھے، ہم اس کو کیسے سمجھے کہ یہ اللہ نے کیسے بنایا. سورہ رحمان ہے ہمارے پاس، اور ہم نے بہت مطلب ہماری اگر مسلم ہسٹریز دیکھیں تو ہمارے کتنے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں جن کو آج بھی یورپ کی یونیورسٹیز میں ان کے کیا بولتے ہیں ان کی لائبریریز میں بکس پڑھی ہوئی ہیں، ریسرچ اس پہ کی جاتی ہے. اور حالانکہ ہم بھول چکے، ہمیں 4 یا 5 کلاس میں بتا دیتے وہ کہ فلاں سائنٹسٹ آپ کا ابو علی سینا، اس کی ہمیں ہسٹری نہیں بتائی گئی، صرف یہ بولا گیا کہ فلاں. اصل میں اس کی ہسٹری بھی نہیں بتائی گئی اور اس کی ریسرچ بھی نہیں بتائی گئی کہ اس نے کیا کیا تھا. تو یہ جو قرآن ہے نا، سوری ٹو سے، لیکن آج کل یہ صرف تلاوت اور ثواب کی نیت سے، جو آپ نے بات کی کہ ثواب کی نیت سے ہم پڑھتے ہیں، تو یہاں تک ہم لوگوں نے محدود کی ہے. حالانکہ یہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، نان مسلم اس کو پڑھ کے کیا بولتے ہیں ڈیفرنٹ ریسرچ کر رہے ہیں. بالکل ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے مطلب بہت نور ملتی ہے، ثواب ملتی ہے، اجر ملتا ہے، یہ ہم مانتے ہیں. لیکن ہماری پوائنٹ جو ہے وہ صرف اس طرف ہے کہ اس کو صرف اور صرف پڑھنے تک محدود نہ کیا جائے، اس سے ڈفرینٹ فائدے بھی لے سکتے ہیں. جو ریسرچ کیا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے فائدہ. آج اگر ہم لوگ کمزور ہیں، یو ایس اے اسرائیل اس کے سامنے اگر ہم کمزور ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی، انہوں نے ٹیکنالوجی کیسے حاصل کی، محنت کی ہے. آپ نے سورہ یاسین کی ذکر کی نا کہ ناسا کے انٹرنس پہ یہ لگی ہوئی ہے. اس طرح ایک واقعہ میرے سامنے آیا تھا کہ ایک ہاسپٹل میں اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا کہ جو آئی سی یو ہوتے ہیں، جس میں انٹینسیو کیئر یونٹ جسے کہتے ہیں، اور اس میں بہت وہ لوگ رکھے جاتے ہیں جو زندگی اور موت کے کشمکش میں ہوتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ سورہ رحمان کو چلایا گیا، تلاوت ہوتی ہے. تو وہ اس ریسرچ کی بیس بتا رہے تھے کہ اس کو ہم صبح اور شام 2 وقت چلاتے تھے اس آئی سی یو میں، اور اس سے فائدہ ہوتا اور انہوں نے کہا کہ دیٹ واز امیزنگ کہ ان مریضوں کی جو مطلب مسلسل مانیٹرنگ ہو رہی تھی تو ان میں مسلسل بہتری آ رہی، شفایاب ہو رہے تھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر ہم سمجھے، ایسی ایک اور واقعہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ ہم نے پانی بسم اللہ پڑھتے نا، چائنیز نے ریسرچ کیا تھا کہ جب بغیر بسم اللہ کے پڑے ہوئے پانی کو دیکھا تو اس میں بہت زیادہ بیکٹیریاز وغیرہ تھی. ایگزیکٹلی. اور جب اس پہ بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے دیکھا تو اس میں وہ ساری بیکٹیریاز کل ہو گئی تھی اور وہ پانی بالکل صاف ہو گیا تھا. تو بات یہی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ بھول گئے. ہمارے جو پرانے جتنے سائنٹسٹ تھے ہمارے اپنے، ہم نے ان کی تاریخ بھلا دی. دوسرا آپ کی بات جو آپ نے اسٹارٹنگ میں کی تھی کہ اب اس ٹائم مسلمان پیسے کے پیچھے لگ گئے. مانتے یہ ایک یہودی سازش ہے کہ انہوں نے ہمیں کھانا پانی پیسے کے پیچھے لگا دیا ہے، صحیح ہے. لیکن بات ہمیں بھی ایک سوچنا چاہیے، یہ لمحہ فکر ہے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی. دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور ابھی تک ہم اسی میں لگے ہوئے کہ فلانا چور ہے، فلانا چور. پھر مسلمانوں میں بھی پاکستان وہ ملک ہے
جو ہم اتنا پیچھے ہیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی میں شاید ہم 50-60 سال پیچھے ہی ہوئیں گے. دیکھیں ہماری جتنی بھی پڑوسی ممالک ہے، اگر ہم انڈیا کی بات کر لیں تو وہ ٹیکنالوجی میں کس قدر آگے آئی جا ٹی پہ رہی ہے. ٹاپ 1 پہ چل رہی ہے. ہاں تو دیکھیں اور دنیا کی جتنی بھی ٹاپ رینکنگ جو آئی ٹی کمپنیز ہیں، مطلب اگر گوگل کی لے لے تو اس کے سی ای او جو ہے وہ انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں. تو مطلب انہوں نے ان لوگوں کے پاس ایک یہ ہماری طرح جو ہے مکمل ضابطۂ حیات نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اور پاپولیشن بھی سب سے زیادہ ہے ان کی، غربت بھی ہے وہاں. تو دیکھیں قرآن میں بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ غور و فکر کر لیں. اللہ دیکھو ہم دیکھتے کبھی ہم ترجمہ پڑھتے تو اس کی ہمیں مطلب ایک سمجھ رہے ہوتے، لیکن جب ہمیں مولوی صاحب یا کوئی تشریح کر کے تو ہمیں پتہ لگتا ہے اچھا یہ کوئی اور بات کیا. تو اس میں جو اللہ نے غور و فکر کی بات کی تو وہ یہی کیا کہ تم میری جو میں نے تخلیق کیا، یہ آپ اگر کوئی ریسرچ کرتے ہو تو یہ تو اللہ کی نعمتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو ڈسکور کر رہے ہیں نعمتوں کو. تو مسئلہ یہی ہے نا کہ دیکھو ہم نے دین کو ایک جگہ رکھ دیا ہے. ہم سمجھتے کہ دین اور دنیا دو الگ چیزیں ہیں. لیکن یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اگر ہماری دین اسلام میں دیکھا جائے نا تو یہ جس طرح ہم نے رکھ دی ہے دین کو ایک سائڈ پہ اور دنیا کو دوسرے سائڈ پہ، تو اس طرح بالکل نہیں ہے. اگر دیکھا جائے نا تو دین میں، ہماری دین اسلام میں سب سے زیادہ جو فوکس کیا گیا ہے وہ معاملات کی طرف کیا گیا ہے. عبادات پہ بھی اتنی وہ نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی معاملات پہ ہے. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. قرآن آپ کے لیے مطلب ہم دیکھیں تو اس میں آپ کی فیملی کی زندگی بھی آپ کو بات سمجھا رہے ہیں، بالکل ایسا ہی. باقی ڈیلی لائف جو ہے، باقی اس کے علاوہ دیکھو ہم لوگ یہ سمجھتے کہ بھائی اسلام جو ہے، دین جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کے مقابلے نہیں ہے. ابھی وہ ہمارا وہی ایک کانسیپٹ بنا کہ بھائی یہ 1400 سال پرانا آیا تھا تو ابھی تو نیا 2000 کچھ وہ ہوتے ہیں نا، کہتے کہ یار یہ تو 22ویں سینچری چل رہی ہے اور کیا بولتے وہ تو 1400 سال. لیکن بات یہ جب وہ 1400 سال پہلے آیا تھا، جس نے بھیجا ہے، جس نے نازل کیا ہے، تو وہ دنیا بھی اسی کی ہے. اصل میں سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. اللہ یہ اس ذات کی کلام ہے اور اس ذات کی باتیں ہیں اور اس کے احکامات ہیں جنہوں نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے. اور وہ کہتا ہے دیکھیں اگر کوئی پروڈکٹ آپ کسی کمپنی کی اٹھا لیں نا تو اس میں ایک مینول ہوتا ہے. ہاں جو ہماری تو یہی وہ ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ مینول کو اٹھا کے پھینکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ پروڈکٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے اور انہوں نے ان کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اس مینول میں لکھی ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ کام کس طرح کرے گا، کن کن چیزوں سے اس کو بچانا ہے اور کس مطلب انوائرمنٹ میں ایسے یوز کرنا ہے. تو وہی کام ہم اللہ معاف کرے قرآن کریم کے ساتھ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات بنائی ہے، لیکن ہم اسے صرف اور آج کل تو چل رہا ہے اب ماشاء اللہ سے، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن ہم صرف توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں آج کل تو رمضان ہے، بہت زیادہ ماشاء اللہ بہت زیادہ یہ ہونا بھی چاہیے، رونق ہونی بھی چاہیے. اگر یہ بھی ختم ہو گئی، میں نے ایک جگہ پھر تو دین ختم ہو گیا. اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو. ہم جو توجہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں وہ صرف اس بات کی طرف ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے. بات یہی ہے کہ جو یہ قرآن ہے یہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب یہ ختم ہوگی قیامت تک کے لیے، یہ ایک آپ کو اللہ نے ایک دے دیا ہے کہ بھائی اس کے حساب سے چلو گے تو کامیاب ہوگے، چاہے دین میں دنیا میں ہو. تو ہم جو ہماری جو بات یہ ہوتی ہے کہ بولتے ٹیکنالوجی کے بارے میں، واقعی دنیا بہت آگے جا چکی ہے. مسلمان پیچھے اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم کچھ نئی چیز کرنے کے نہیں لگے ہم بس. اور یہ ایک آپ اس کو سمجھ لو کہ یہ ایک طریقے سے سازش بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بنا رہے اور ہمیں دے رہے، ہمیں وہ اور کمفرٹیبل زون میں لے کے جا رہے ہیں اور ہم کمفرٹیبل زون کے عادی ہو گئے. دیکھیں ہماری
پوڈ کاسٹ کی جو کنکلوژن ہے وہ بھی یہی ہے. دیکھیں ہم بار بار قرآن کی بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو نئی ٹیکنالوجی ہے اور جتنا بھی ٹیکنالوجی ترقی کرے لیکن قرآن سے آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل. اگر ہم مسلمان جو ہے وہ قرآن کو اسٹڈی کر لے, اس کو سمجھے, ریسرچ کر لے اس پہ, تو ہم جو ہے اس ٹیکنالوجی اور اس ماڈرن دور کا حصہ بن سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے بن سکتے ہیں. دیکھیں ہم بات کریں گے چونکہ ہم کنٹینٹ کریٹر ہیں تو ہم اسی ایرا میں بات کریں گے. تو اگر ہم کنٹینٹ کی بات کر لیں تو آج کل آپ دیکھیں جس طرح کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک سازش ہو سکتی ہے تو یہ ڈیفینیٹلی ایک سازش ہے. دیکھیں اگر کنٹینٹ بنانے کی بات کی جائے تو اگر اس مسلمان کنٹری میں دیکھا جائے تو صرف پیسوں کے لیے ٹک ٹاک پہ دیکھ لے, ٹویٹر پہ دیکھ لے, فیس بک پہ دیکھ لے, یوٹیوب پہ دیکھ لے, جتنی بھی مسلمان ہیں ہمارے مسلمان ہی نوجوان جو ہے وہ کنٹینٹ بناتے ہیں اور اس سوچ کو بالائے طاق رکھے ہوئے کہ جو میں بنا رہا ہوں وہ اسلام کے عین مطابق ہے بھی کہ ہمارے معاشرے کے, لیکن صرف ان نے فوکس میں کیا رکھا ہے, ان کے ذہن میں $1 ہے کہ بھائی, اور یہ ڈالا گیا ہے اس چیز کو عبداللہ بھائی ڈالا گیا ہے کہ بھائی ڈالر, آج پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہماری. اگر کوئی کہتے نا کہ اگر آپ کو کوئی $100 دینا تو آپ بولے کہ یہ کیا ہے $100, کوئی کہے آپ کو میں $1 دیتا ہوں, $1 $300, آپ خوش ہو کے یار ڈالر دے رہے ہیں مجھے. تو آج کل اس کو بنایا گیا ہے, ہماری نوجوان نسل نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. یوٹیوب پہ ہم اپنے سوشل میڈیا پہ تم کھول کے دیکھو, ہر بندہ یہ کہہ رہے ڈالرز کمانے آ جاؤ, ڈالرز کمانے آ جاؤ. اور اگر آپ دیکھ لیں اسد بھائی, اگر آپ نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جو بندہ بھی یہی کنٹینٹ بناتا ہے کہ آ جاؤ ہم ڈالر آپ سے کمائیں گے اور یہ اور وہ, جتنی بھی اس طرح کی کنٹینٹ ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ وائرل ہوتی ہے. چلتے لوگ بیٹھے ہوئے اس کو, اور آئی تھنک اس کو وائرل کیا جا بھی رہا ہے. ہاں اگر یہ آپ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. دوسرا, اگر آپ کوئی انفارمیٹیو ویڈیو بناتے ہو آپ کو کوئی نہیں دیکھتا بھائی, آپ کچھ بھی آپ بناؤ گے یار فلاں چیز سے اس کو بناؤ, صحیح ہے, جیسے ایک مشینری بن رہی ہے آپ اس کی ویڈیو بنا کے بولو کہ بھائی یہ مشینری بن رہی ہے, اس کو کر کے آپ گھر پہ بیٹھے کما سکتے ہو, کوئی نہیں کرے گا. وہی بات ہے نا, وہی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کمفرٹ زون کے عادی ہو چکے ہیں. ہم ریسرچ اور اسٹڈیز اور محنت کی طرف نہیں جا رہے, ہم بس شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم کسی شارٹ کٹ سے پیسے بنائیں اور آرام سے بیٹھ کے اسے کھائیں. تو ہم کب تک ایسے بیٹھے رہیں گے, اور اس کا بھی تو کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے. تو دیکھیں اس کا حل یہی ہے کہ ہمارے دیکھیں آج کل اگر بچوں کو دیکھا جائے تو بچے بھی جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہو گئے. ہاں بالکل ڈیجیٹل, کیونکہ ہر بچے کے سامنے اگر وہ رو رہا ہے اور آپ نے اس کے سامنے موبائل رکھ دیا نا تو وہ اس کی وہ رونا ختم ہو جائے. میں اپنی فیملی کی بات کر رہا ہوں, 4 یا 5 سال کے بچہ ہے اور اس کو فون دو اور یو سوائپ اپ کر رہے اس کو سوائپ اپ کر رہے, یوز کر رہے, اور کیا یوز کر رہے, ٹک ٹاک یوز کر رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ 4 سال 5 سال کے بچے کو پتا ہے کہ ٹک ٹاک کیسے یوز ہوتا ہے اور کیسے سوائپ اپ کر کے آپ نئی ویڈیو کر سکتے. اس میں ہمارے ماں باپ, جو بچوں کے ماں باپ ہیں, ان کا بھی رول ہے, صحیح ہے. ورنہ ہمارے ٹائم پہ اگر ہم بات کریں 2010 سے پہلے کہ ہمارے اسی ٹائم, تو اس ٹائم ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا بھائی. اسکول سے واپس آتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ باہر جا کے کرکٹ کھیلیں گے, کنچے کھیلیں گے, لٹو چلائیں گے. اور اسد بھائی یہ ایک اہم بات اس میں ہے کہ فزیکل ہیلتھ جو تھی ہماری وہ آج کل کے جنریشن کے بچوں سے بہت زیادہ اچھی تھی. آج کل چونکہ یہ چیزیں, یہ ایکٹیویٹیز جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہے یہ ختم ہو چکی ہیں اس ڈیجیٹل چیزوں کی وجہ, الیکٹرانکس اور یہ موبائل اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ فزیکل جتنی بھی ایکٹیویٹیز بچوں کی تھی وہ ختم ہو چکی ہیں. وہ آپ کو مینٹلی بھی آپ کی گروتھ ہوتی تھی. بچے کیا کرتے ہیں جب باہر جاتا تھا اس کو وہ دیکھتا تھا, دنیا دیکھتا تھا, اس کو سمجھ آتی تھی. بالکل. اور آج کل تو بھائی بس بچہ پیدا ہوگا, ماں الگ ڈرامے میں دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوگی, اور وہ بچے کو چپ کرانے کے لیے کیا کرے گی, اپنا موبائل آگے پکڑا دے گی اس کو
کہ بھائی وہ مشغول ہے اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ ایسا کرے. ہی ہے. اور پچھلے جو ٹائم تھا جب اس میں ماں باپ لگے رہتے تھے کہ ماں کی یہ ایک وہ ہوتی تھی کہ بھائی بچے کو اس نے ٹرین یہاں کرنا پہ ہے. ایک بہت زبردست واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا, تو جب وہ ایک دو سال کا ہو گیا, کمی بیشی معاف ہو, لیکن جب وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ پڑھنے کے قابل ہو گئے تو اس کی ماں نے اسے اٹھایا اور استاد کے پاس لے کے گیا کہ اس کو قرآن سکھانا ہے نا. تو جب استاد نے یہ کوئی فرضی واقعہ نہیں ہے, یہ بالکل سچ حقیقت ہے کہ جب استاد نے اسے بسم اللہ کے بعد جو ہے الف جو ہے وہ سکھانا شروع کر دیا تو بچہ کیا بولنے لگا. یہ بہت امیزنگ ہے کہ بچے نے کہا کہ مجھے اسرا بعبدہ جو 15واں پارہ ہے وہاں سے پڑھا دیں, کیونکہ یہ 14 سپارے جو ہے یہ میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں حفظ کر لی. اچھا, تو اس کی ماں شاید تلاوت کرتی ہوگی تو اس لیے. ڈیفینیٹلی. تو آج وہ دور دیکھ لے اور آج کی دور دیکھ لے. آج وہی ہمیں ماں باپ کی پہلے تربیت ہوتی تھی, ماں باپ پہلے تربیت کرتے تھے. آج کل کیا ہے بھائی, بچہ پیدا ہوا 4 سال 5 سال گزرے اس کو اسکول میں ڈال دو, اسکول والے جانے اور کیا بچہ جانے, اخلاق بھی اسکول والے سکھائیں گے, کیا بولتے پڑھائیں گے بھی, گرومنگ سب کچھ کریں گے ماں باپ. اچھا اس کے بعد پھر ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ تو تمیز, اس کو تمیز نہیں ہے, وہ فلاں ہو گیا. تو بات ہی یہی ہے. آپ دیکھو ہم نے دین چھوڑ دیا, ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں یہ انگریزوں کی کتاب ہے, ان کی ہم پڑھ رہے ہیں. ہماری ہسٹری تو چھپائی گئی ہے, ہماری وہ ہسٹری تو ہے ہی نہیں. آپ اس بات سے لگا لو, یہ بھی سوچنے کی بات ہے عبداللہ بھائی, جب ہم آئی تھنک 2nd یا 3rd کلاس میں ہمیں کہتے کہ ڈائناسورز ہوا کرتے تھے. ہمارے دین میں تو ہم نے کئی ڈائناسورز کا نام سنے, ہم اس کو بلیو, ہمیں ٹیچرز بولتے ہیں ہاں بھائی ڈائناسورز ہوا کرتے تھے. پہلے انسان بندروں کی شکل میں تھے, حالانکہ پہلا قرآن کہتے ہیں, اللہ کہہ رہے کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے, بابا آدم تھے ہمارے. ایسا ہی ہے. اور ہمیں سائنس میں کیا پڑھایا جاتا ہے کہ بندر تھے, پھر بندر سے آہستہ آہستہ انسان بنے. ایک مکمل اپوزٹ روٹ پہ جو ہے ہمیں لے کے جا رہا ہے. اس پہ موویز بنے, اور سمجھتے ہو بات یہی ہے نا کہ اس ٹائم بچے تھے, ہمارے ماں باپ کو بھی چاہیے تھا, یہ دیکھو حقیقت ہے, یہ تلخ حقیقت ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے تھا, ابھی بھی چاہیے کہ ہم بچوں کو بولے کہ بھائی نہیں, ہم پہلے بندر نہیں تھے. دوسری بات میں آؤں نا, ہم انگریزوں کی کتابیں تو پڑھ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کا نظام ہوا ہے کہ وہ 50-60 سال پرانی والی کتابیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن اب تم دیکھو, میں نے پڑھ رہا تھا ایک جگہ کہ اسرائیل میں اگر بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو آئی تھنک 7 یا 8 کلاس کے بعد اس کو چیک کیا جاتا ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے, اس کو ڈفرینٹ انوائرمنٹ دیا جاتا ہے کہ وہ کس میں کمفرٹیبل ہے, وہ کر سکتے ہیں, اس کے پاس کیا اسکل, اس کا جو پیشن ہے وہ کیا کرنا, وہ نکالا جاتا ہے. کہ اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اس کو ڈاکٹر بناؤ, اگر وہ انجینئر بننا چاہتے ہیں اس کو انجینئر بناؤ. تو یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ 12ویں تک تو آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے, اسی سسٹم میں چلنا ہے, یا پری انجینئرنگ کرنا ہے اور یا میڈیکل کرنا ہے, یہ 2 ہی راستے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد اتنے ڈپریشن میں آ جاتا ہے بندہ. ایک بچہ ہے وہ کہتے ہیں میں کرکٹر بننا چاہ رہا ہوں, یا فٹ بالر بننا چاہ رہا ہوں, یا میں نے کوئی CS کرنے, کمپیوٹر. دیکھو ٹیکنالوجی تو ہمارے ماں باپ ہمارے پیرنٹس کے ذہن میں ایسے کہ اس میں جاؤ گے ناکام رہو گے. کامیاب وہی بندہ ہے کیا ہے, ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر انجینئر ہے, یہ کامیاب بندہ ہے. دیکھیں ایک بہت مزیدار واقعہ ہے, ہم 8 کلاس میں تھے, ہمارے جو وائس پرنسپل تھے تو وہ ہمارے کلاس جو تھا اس میں ٹیچر نہیں آیا تھا, تو وائس پرنسپل ہمارے کلاس میں آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہر کسی سے پوچھنے لگا کہ کیا بننا چاہو گے, کیا بننا چاہتے, تو پوری کلاس نے یا تو پری انجینئرنگ کا ہے یا میڈیکل کا ہے. تو نے کہا یار آپ لوگ یا انجینئر بننا چاہ رہے یا ڈاکٹر بننا چاہ رہے, یہ کیوں ہے؟ تو نے کہا دیکھیں میں نے, وہ پشتوں میں کہتا تھا, وہ بہت مزیدار بات ہے, وہ پشتوں میں کہتے دیکھیں میں نے شین آرٹس پڑھا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ٹوٹلی آرٹس پڑھا ہے, میں نے نہ میڈیکل کی ہے نہ انجینئرنگ کی ہے, اور 17 گریڈ میں آپ کی اسکول کا پرنسپل ہوں. کامیاب انسان. تو یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب یا انجینئر بن سکتے ہیں یا ڈاکٹر بن سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ ہماری فالٹ نہیں ہے, یہ ہمارے بچوں کی فالٹ نہیں ہے, یہ فالٹ ہماری ایجوکیشن سسٹم کا ہے.
ہماری جو مطلب جو اس کے لیے ذمہ دار ہے ان کا ہے، کیونکہ انہوں نے نصاب صحیح بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ کے ایجوکیشن کے منسٹر یا اوپر جو ہوتے ہیں ہیڈز ہوتے ہیں اگر وہی سیکنڈ ایئر پاس اور جعلی ڈگریوں پہ بیٹھے ہو تو عبداللہ بھائی اس کا جو رزلٹ ہے یا اس کو ٹھیک کرنا یہی ہے کہ اگر ہم قرآن کو صحیح سمجھیں، اگر اس کو ہم صرف مسجد تک نہ رکھے، بالکل، اور رمضان تک محدود نہ رمضان کریں. تک نہ رکھے، یہ تو سب سے بڑی بات ہے. اگر ہم اس کو صرف مولوی کے پاس نہ رکھے، بھائی یہ قرآن ہی مولوی کا کام ہے، یہ مولوی کا کام صحیح بالکل ہے، ایسے یا یہ قرآن ہے تو بھائی رمضان آئیں گے تو ہمیں یاد آ گیا کہ بھائی قرآن ہے تو پڑھ لیتے ہیں، صحیح، زیادہ سے زیادہ ایک ترجمہ پڑھ لیں، اور اسی میں بھی ہم ہیرس کرتے ہیں. ارس کرتے کہ بس ایک ایک پارے جلدی سے پڑھے. اور تو اس کا یہی ہے کہ جب تک ہم قرآن باقاعدہ، دیکھو ہمارے مولویوں کا بھی حق، ان کا بھی حق ہے، دیکھو اللہ نے ان کو دیا، ان کو چاہیے ان کی پوری زندگی وہ کر بھی رہے. ہاں آپ بہت سی جگہ میں جامعہ بنوریہ کا سن رہا تھا کراچی کا کہ وہاں باقاعدہ ان کی وہاں کلاسز ہوتی ہیں اور وہاں کے بچے ٹاپ آتے ہیں، ان کے میٹرک سیکنڈ ایئر کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں. بالکل. ابھی ریسنٹلی جامعہ بنوریہ کا وہ ہوا تھا، کمپٹیشن چل رہا تھا اسلام آباد میں ٹیکنالوجی کا، اس میں بچہ ٹاپ آیا ہے، ان کے جو گروپ تھا وہ ٹاپ آیا ہے. اس میں کیا تھا، آئی تھنک رپورٹنگ کوئی ہوتا ٹیکنالوجی کے بارے میں، اس میں کیا وہ ٹاپ آیا. بالکل جامعہ بنوریہ کا مسجد کا پڑھا ہوا بچہ ہے، وہ ان کا راہ ہے. یہ چیز جو ہے وہ تو اقبال نے بہت پہلے کہا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، لیکن نم تو ہونا. وہ ایک شعر ہے نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال، رہبری کا سوال ہے. تو ہم نے اپنا رہبر ہی غلط چنا ہے. یہی ہے. جس دن ہم اپنا رہبر صحیح چن لیں گے تو ہم لوگ کامیاب، اور اللہ کرے کہ ہماری انشاءاللہ رہبری کے لیے کوئی ایسا قیادت سامنے آ جائے کہ ہماری جو مسلم امہ ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. بس اپنی پوڈ کاسٹ کی اختتام یہی بھی کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. بس. تھینک یو.